تو عام صحابہ کرام اسے اپنے بڑے عالم سمجھتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے مسائل کی دریافت کے لیے ان سے رابطہ کرتے تھے اور ان کے خدمت میں ذہن میں تلمس طے کر کے قرآن مجید کی آیتوں کو سیکھا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل علم کی قدر ہونی چاہیے اور اہل علم کے ترجمہ پر آپ کا وشواس ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں علم والوں کے خلاف اب علم بغاوت بلند کر دیتے ہیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا جس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کچھ جانے ہیں، اسی ترجمہ کرنے والے انسان پر آپ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کفر کے فتوے بانٹتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہمارے منشا کے خلاف ہو جائے تو ہم ایسے ترجمہ کرنے والے شارحین حدیث ہو یا مترجم قرآن ہو، ہم ان کی ایک ذرہ برابر عزت و احترام نہیں کرتے، بلکہ انہیں یہ کہہ کے گزار دیتے ہیں ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان ہم بھی انسان۔ اس نے بھی عربی سیکھا اور اس نے معنی مطلب سمجھا، ہم نے بھی تھوڑا عربی سیکھ لیا اور معنی مطلب سمجھ لیا۔ یاد رکھیے گا، عربی سیکھ لینا یہ کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی جاننا ضروری نہیں ہے۔ موجودہ دور میں دوسری زبان بھی آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی روشنی میں ہو یا قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ عربی پڑھ لیا تو ہم سمجھ جائیں گے، تو کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ صحابہ کرام تو عربی بولنے والے تھے، عربی سمجھنے والے تھے، ان کے پاس اللہ نے کتاب بھی بھیجی ہے اور ان کے پاس اللہ نے نبی بھی بھیجا ہے۔ کہاں یہ کتاب ہم نے دی ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے نبی دیا ہے۔ کوئی کمپنی کوئی سامان تیار کرتی ہے، اس سامان کو استعمال آپ کیسے کریں گے، اس میں چھوٹا سا کتابچہ بھی ہوتا ہے، وہ کتابچہ دیا گیا، پھر کمپنی کے آدمی بھی پہنچتا ہے کہ بھائی ہم اس طرح سے آپ کے سامان کو دکھا دیتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی۔ اس مناسبت سے اللہ نے قرآن بھیجا ہے تو قرآن کو سمجھانے کے لیے صاحب قرآن بھی بھیجا ہے۔ ہم قرآن کو صاحب قرآن سے بے نیاز ہو کے ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ یہیں سے عقیدہ میں رکھنا پڑے گا کہ قرآن قابل عمل نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی حدیث سنت کو نہ مانا جائے۔ حدیث و سنت کی روشنی میں قرآن کا معنی مطلب متعین کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے آپ کے پاس ذکر سے پر کتاب بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کی وضاحت کیجئے، اس کی تفسیر و تشریح کیجئے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ اگر کوئی انسان حدیث رسول سے بے نیاز ہو کر قرآن میں غور و فکر کرے گا، وہ سوائے گمراہی کچھ نہیں پائے گا، کیونکہ قرآن کا معنی مطلب وہی متعین ہوتا ہے جو حدیث میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے قرآن بھی پڑھیے اور حدیث بھی پڑھیے۔ حدیث و قرآن کو الگ الگ کر کے دونوں کو الگ الگ سمجھنا چاہے تو بہت مشکل ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی کوشش ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ دونوں کو ملا کے پڑھا جائے، اور وہی حدیثیں قابل قبول قابل اعتبار ہیں جو سندن و متنن پائے ثبوت کے پہنچ جائے اور صحیح ہو، جس پہ علماء محدثین کا اتفاق ہو۔ ویسے ضعیف روایت سے معنی مطلب اخذ کرنا اور اس کی تصریح و تفسیر کرنا جائز بھی نہیں ہے اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے الہی ہمیں قرآن مقدس کی معنی مطلب کو سمجھنے کے لیے قرآن کا علم بھی عطا فرما اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کا علم بھی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔